سیدنا نبینا حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحالی ومولانا ابی القاسم محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغالین المہدیین المنتخبین المنتخبین الغر المیامین الذین اظہر اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا لعنت اللہ علی القوم الظالمین الکافرین المشرکین الملحدین المرتدین الغاصبین الفاسقین المنافقین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم مجلس پڑھتے ہیں تو کچھ سنائی نہیں دے رہا ہے مل کے تمام تعریفیں جس کے قبضہ قدرت میں تمام جانداروں کی جان ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام جیووں کی روح ہے، جس کے قبضہ قدرت میں تمام انسانوں کی تمام سانس لینے والوں کی سانسیں ہیں، اور جس نے دنیا کے ان دعوے داروں کو جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے ہاتھوں میں سانسیں ہیں، ان کو ایک بیماری میں مبتلا کر کر ان کی سانسوں کو روک کر انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ جو ایک بیماری کا علاج نہیں ڈھونڈ پا رہے وہ کیا دنیا پہ حکومت کریں گے؟ اللہ نے ان کے ارادے کو ایک ننھے سے کیڑے سے برباد کر دیا، اور علاج تو دور کی بات ہے، وہ وجہ ہی نہیں دریافت کر پا رہے ابھی تک کہ بیماری آئی کیسے ہے، بنی کیسے ہے، کہاں سے آئی ہے۔ ہزار باتیں تھیں کہ سازشیں ہیں، یہ ہے وہ ہے جو بھی ہے، ہمیں تو بس اتنا معلوم ہے کہ جس چیز کو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اگر وہ مان لیتے تو آج اس طریقے سے دنیا میں ذلیل اور رسوا نہ ہوتے، اور وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ بس یہی ہے کہ در ایک ہی ہے جہاں سے دوا بھی ملتی ہے، شفا بھی ملتی ہے۔ اور اسی لیے دنیا نے دیکھا ہم غرور نہیں کر رہے، قسم خدا کی غرور نہیں کر رہے، لیکن فخر سے یہ بات کہتے ہیں، اور فخر کرنا واجب ہے۔ آل محمد نے سکھایا ہے کہ غرور حرام ہے، فخر واجب ہے، اور اس میں بڑی باریک سی لکیر ہے، ایک قدم آگے بڑھے تو غرور ہو جائے گا، ایک قدم پیچھے رہے تو فخر ہوگا۔ فخر کرنا واجب ہے، غرور کرنا حرام ہے۔ غرور نہیں کر رہے، فخر کر کے بتا رہے ہیں کہ جس دنیا میں رمضان نہیں منایا گیا اس دنیا میں محرم منایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں منایا جا رہا ہے؟ کیونکہ یہ سال وہ سال تھا کہ جس سال میں ہمارا سب سے بڑا شخص منبر کا علامہ طالب جوہری، خدا ان کی قبروں پر رحمت کا نزول نازل کرے، وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، اور انہی کے جملے سے میں آج اپنی پہلی مجلس کی ابتدا کر رہا ہوں، تاکہ بعد میں جو میں نے ان سے سیکھا اور ان کے زیر تعلیم حاصل کیا اس میں ان کی برکات شامل رہیں۔ پہلا جملہ ان کا پڑھ رہا ہوں، باقی اپنی تقریر کروں گا۔ ان کا پہلا جملہ یہ تھا، جب حالات پہلے بھی ماضی میں بہت خراب گزرے ہیں، بیماریاں اس طریقے کی نہیں آئی ہیں تو انسانوں کی شکل میں آئی ہے، تو بیماریاں بہت سی آئی ہیں، تو وہ اکثر ایک جملہ کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے سب کچھ رک جائے گا، حسین کا غم نہیں رکے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے تھے مجھ سے دلیل تو مانگو، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو جب لوگ کہتے تھے جملہ بیان کیجئے تو وہ مسکرا کر کہا کرتے تھے تمام چیزیں دنیا کی انسان خود کرتا ہے، حسین کا ماتم فاطمہ زہرا کی دعا ہے۔ چیز منسوب جس سے ہوتی ہے اس کے صدقے میں چلا کرتی ہے، تو زہرا سے منسوب ہے، یہ ذکر آل محمد نہیں رک سکتا۔ اس لیے 1442 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج ویسے تو دوسری محرم ہے، لیکن میں پہلی تقریر آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کل کے لیے معذرت خواہ بھی ہوں، موسم ایسا تھا کہ کوئی آ بھی نہیں سکے، ہم لوگ حاضر نہ ہو سکے، اور آج کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں کہ آج بھی موسم کی خرابی کے سبب وقت زیادہ ہو گیا۔ کل سے انشاءاللہ ٹھیک 10 بجے پوری کوشش کریں گے، اگر مولا نے چاہا تو مجلس اپنے مقررہ وقت پہ ہوگی۔ ٹائم بہت ہے، پڑھیے، اچھا یاد بھائی کہہ رہے ہیں ٹائم بہت ہے، پڑھیے، لیکن اگر پہلے ہی دن گلا خراب ہو گیا پھر کیا ہوگا؟ تو عنوان اگر آپ تک پہنچ گیا ہے ٹھیک ہے، نہیں پہنچا تو عنوان ہے نور عصمت اور لطف الہی۔
اسی عنوان پہ انشاءاللہ ہم 9 دن گفتگو کریں گے کہ پروردگار نے ایک اعلان فرمایا قرآن میں، اور وہ اعلان یہ کیا کہ دیکھو ہم نے تمہیں بنایا ہے تو ہم نے عبث تو نہیں بنایا، بے سبب تو تمہیں خلق کیا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی فالتو وقت تو تھا نہیں، ہمارے پاس تم سے عبادت کرانے کے لیے ضرورت تھی، ہمارے پاس فرشتے تھے، ہم ان سے عبادت کرا سکتے تھے۔ ہم نے نہ تمہیں اپنی عبادت کے لیے بنایا، نہ ہمیں تم سے کچھ لینا دینا ہے، ہم بے نیاز ہیں، ہماری مرضی تمہیں بنائیں، ہماری مرضی نہ بنائیں، ہماری مرضی سانس روک دیں، ہماری مرضی سانس چلا دیں، ہماری مرضی کسی کو 18 سال میں اٹھا لیں، کسی کو 80 سال کی عمر دے دیں، ہم اپنی مرضی پہ چلتے ہیں، ہماری مرضی کسی کے مخالف نہیں ہوتی اور کسی کے ارادے کے مطابق بھی نہیں ہوتی، ہمیں کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم بے نیاز ہیں، لیکن ہم نے تمہیں بنایا ہے تو تم پوچھو تو صحیح کہ ہم نے تمہیں کیوں بنایا ہے، ہم نے تمہیں زندگی دی ہے تو کیوں دی ہے، ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں تو کیوں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں تو کیوں دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے تو کیوں دی ہے، اتنا پورا کا پورا سانچہ ڈھانچہ بنا کے تمہارے اندر رکھ دیا، اور یہ ایسا ہے کہ کروڑ برس گزر گئے ہیں زندگی کو، کروڑوں برس گزر گئے ہیں دنیا کو بنے ہوئے، لیکن آج تک کوئی آپ کی اللہ کی بنائی ہوئی آنکھوں جیسی آنکھیں نہیں بنا سکتا، آج تک کوئی اللہ کی جیسی سماعت نہیں بنا سکتا، آج تک کوئی اللہ کی جیسی زبان نہیں بنا سکتا، کسی پیدائشی اندھے کو نگاہیں نہیں مل سکتی، کسی پیدائشی بہرے کو سماعت نہیں مل سکتی، کوئی پیدائشی گونگا ہو تو دنیا کا بڑے سے بڑا شخص اسے قوت گویا عطا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے اگر اتنا محکم اور مضبوط نظام بنایا ہے تو بنایا کس لیے ہے یہ تو اس سے پوچھا جائے۔ تو جب ہم نے اس سے پوچھا کہ بارے الہ ہمیں بتا تو صحیح کہ تو نے ہمیں بنایا کیوں ہے، تو پروردگار کی آیت اور پیغمبر کی حدیث جڑ کر ایک جملہ کہنے لگی کہ تمہیں صرف اور صرف اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم ہدایت حاصل کرو، بس اس لیے بنایا گیا ہے کہ ہدایت حاصل کرو۔ پیچھے والوں تک آواز آ رہی ہے؟ اگر آواز آ رہی ہے تو اپنی آواز بھی مجھ تک پہنچاتے رہیے گا۔ بنایا اس لیے ہے کہ ہدایت حاصل کرو، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے ہم تو آنے والے ہیں نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہادی تلاش کرو جو تمہاری ہدایت کرے۔ قرآن میں جملہ رکھا سورہ مائدہ 35ویں آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کوئی وسیلہ تلاش کرو، یہی وسیلہ ہادی ہے۔ لیکن کیا کہا؟ اگر یہ پہلا جملہ جو میں اب تمہید کے آخر میں کہہ رہا ہوں آپ تک پہنچ گیا تو پھر اسی پہ تقریر ہوگی 9 دن، اور وہ پہلا جملہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں، وسیلہ بناؤ نہیں، تلاش کرنے کا مطلب ہے کہ پہلے سے بنا ہوا ہے، تم نے نہیں بنانا ہے، بنے ہوئے کو تلاش کرنا ہے۔ تلاش اسے کیا جاتا ہے جو پردے میں ہو۔ اب محمد بھی پردے میں تھے دنیا میں آنے سے پہلے، یہی وجہ ہے کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب جاتے جاتے پیغمبر کی بشارت دے کر گئے تاکہ دنیا تلاش کرتی رہے۔ تو آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اگر دین شریعت محمدی پر عمل کرنے والا اب جنت میں جائے گا، باقی سب کا کوئی کام نہیں ہوگا میدان محشر میں، میدان محشر میں تمام عیسائی جو حق بجانب ہوں گے لیکن ان کے عقیدوں میں تھوڑی سی گڑبڑاہٹ ہوگی کیونکہ اب عیسائی مذہب نہیں رہا ہے، تو ان کو اٹھا کے اعراف کے مقام پہ رکھا جائے گا، نہ وہ جنت ہے نہ دوزخ ہے۔ تمام یہودیوں کو اعراف کے مقام پہ رکھا جائے گا، نہ وہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، صرف جنت میں محمد عربی کی شریعت پر عمل کرنے والے جائیں گے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ اب اگر پیغمبر کی شریعت پہ عمل کرنے والے جائیں گے تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک جو لوگ آئے وہ خود تو اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے، انہیں تو اللہ نے بھیجا تھا، تو پھر وہ کہاں جائیں گے؟ اور اگر اللہ ان کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے تو وہ تو کہہ دیں گے ہمیں تو نے پہلے بھیجا، اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ آج تو میدان محشر میں کہہ رہا ہے صرف محمد کے مسلمان جنت میں جائیں گے، تو بھائی ہمیں پہلے بھیج کر ہماری غلطی نہیں تھی۔ اللہ نے ایک قانون کیا بتایا؟ وسیلہ تلاش کرو۔ آدم جب جانے لگے کہنے لگے محمد آنے والا ہے، نوح جب جانے لگے کہنے لگے محمد آنے والا ہے، موسیٰ جب جانے لگے کہنے لگے محمد آنے والا ہے، ابراہیم جب جانے لگے کہنے لگے محمد آنے والا ہے، موسیٰ، داؤد، سلیمان،
याकूब, यूसुफ, याहया, ईसा, ज़करिया सब जब जाने लगे तो कहने लगे मोहम्मद आने वाला है। अब आखिरी आदमी तक ये जुमला याद रखे, क़यामत के दिन सिर्फ मोहम्मद की उम्मत को और शरीयत पर अमल करने वालों को उठा के जन्नत में डाला जाएगा, बाकी सबको एक अलग मकाम पर रखा जाएगा। तो पहले वाले सवाल कर सकते हैं कि हमें पहले भेजा था, हम तो मोहम्मद की शरीयत पर अमल नहीं करते थे। तो वो कहेंगे इसलिए तुम ये दावा नहीं कर सकते क्योंकि हमने कुरान में ये कहा वसीला तलाश करो, और तमाम अंबिया ने मोहम्मद का नाम बताया। तलाश के लिए सबसे पहले इंतजार किया जाता है, इंतजार में तलाश किया जाता है, तलाश में इंतजार किया जाता है। का 1,23,999 जितने भी आके गए हैं उन्होंने मोहम्मद की बशारत दी थी। अब जो मोहम्मद का इंतजार करते हुए चला गया, हम उसे मोहम्मद की शरीयत में शामिल समझेंगे और उसे उठा के जन्नत में भेज देंगे। जो मोहम्मद से पहले मोहम्मद का इंतजार करते हुए मरा वो भी जन्नती है, जो मोहम्मद के बाद आखिरी मोहम्मद का इंतजार करते हुए मरा वो भी जन्नती है। कानून ये है कि मोहम्मद का इंतजार किया जाए कि इंतजार पे शिफात मिला करती है, इंतजार पे बख्शिश मिला करती है। वरना जो उनका मामला था वही हमारा मामला है, बल्कि वो तो हमसे अच्छे थे। आदम के, मूसा के, नूह के तमाम अंबिया की कौमें तो हमसे अच्छी थी, नबी तो सामने था, हमारा तो इमाम ही गैबत में है, तो हम कहाँ जाएंगे। एक ही बात होगी, इंतज़ार कर रहे थे, घबराओ नहीं, हम तुम्हें मेहदी के साथ ले जाएंगे। लेकिन इंतज़ार करने का कोई कायदा भी तो हो। घर में बैठे हुए हैं, अभी आप लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे, कल अयाज साहब कहें मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, 10 बजे आ रहा हूँ, मैं इंतज़ार करने लगूँ, उनको 12 बज जाए, मैं बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा हूँ। ऐसे ही इंतज़ार कर सकता है इंसान और कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कॉल मिला देगा। इमाम ज़माना को कौन कॉल करे, कैसे कॉल करे, क्या करे। तो इंतज़ार करें कैसे, बैठे बैठे इंतज़ार करते रहें। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका जो बुज़ुर्गों ने बताया है, अगर मेरे पास 4-5 लोग बैठे होंगे, मुझसे पूछे कौन आने वाला है, मैं कहूँ याज भाई आने वाला है। अरे भाई कौन है याज भाई, तो अब मैं इनके फ़ज़ाइल गिनवाना शुरू कर दूंगा, ये ऐसे हैं वैसे हैं वैसे हैं, इंतज़ार की घड़ियाँ कट जाएंगी। यानी इंतज़ार का सबसे बेहतरीन तरीका ये है, जिसका इंतज़ार हो रहा हो उसके फ़ज़ाइल पढ़ लो, और उसके फ़ज़ाइल तब मुकम्मल होंगे जब उसके बाप दादा के फ़ज़ाइल पढ़ लो, उसके अजदाद के फ़ज़ाइल पढ़ लो। हमसे नहीं पूछो कब तक अली अली करेंगे, कब तक फ़ज़ाइल आले मोहम्मद पढ़ेंगे। हम तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक इमाम ज़माना का ज़हूर नहीं हो जाता, ताकि इंतज़ार का हक़ अदा हो जाए। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान में आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल रखे कि पढ़ते रहो और झूमते रहो, बार बार आयतें पढ़ो, जो आयत पढ़ो तुम्हें इसमें आले मोहम्मद नज़र आए, ताकि इंतज़ार का हक़ तो अदा हो जाए। लेकिन वो जाने कैसे पढ़ने वाले हैं कि खड़े खड़े तेज़ी से पढ़ते चले जाते हैं, न गौर है, न तवज्जो है, न फ़ज़ाइल है, तो फिर इंतज़ार भी नहीं है। इंतज़ार है तो बख्शिश है, इंतज़ार है तो शिफात है, इंतज़ार है तो ज़मानत है। यही वजह है कि कुरान में उस ला शरीक ने 4 चीज़ों में आपके साथ शराकत का दावा किया है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं है, अल्लाह किसी का शरीक नहीं है, मगर 4 चीज़ों में कहने लगा कि हम तुम्हारे साथ शरीक हैं। पहली उसने कहा इन्नी मआकुम मिनश शाहिदीन, तुम भी गवाही दो, हम भी गवाही दे रहे हैं। शरीक हो गया, ऐसे खामोशी से काम नहीं चलेगा, शरीक हो गया। जब हो गया, देखिए बात यह है कि मुश्किल तो मैं पढ़ूंगा 10 दिन, इससे तो मैं कतई इनकार नहीं कर रहा, लेकिन मुश्किल कुशा का जिक्र मुश्किल में ही पढ़कर आसान हुआ करता है। मज़ा तो तब आए ना, इतनी आसानी से कोई सलमान नहीं बन जाता है। तो थोड़ी सी मुश्किल आप मेरे साथ चलेंगे, मैं इंशाल्लाह आसान करता चला जाऊँगा मौला की मर्ज़ी से। परवरदिगार ने कहा मैं 4 चीज़ों में तुम्हारे साथ शरीक हूँ। पहली गवाही कुरान है, दूसरा उसने न जाने शायद हमारे लिए ही ये आयत उतारी थी सूरह बकरा की, कहने लगा यलअनहुमुल्लाहु व यलअनहुमुल्लाइनून, तुम भी लानत भेजो हम भी लानत भेज रहे हैं। कुरान है, कुरान काफ़ी है, तो फिर ऐसे काफ़ी है। तीसरे मरहले पर तीसरी बड़ी मशहूर आयत है, आप सब जानते हैं, मैं पढ़ूंगा, उसके बाद दुरूद वाजिब है, पढ़ लीजिएगा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।
पहली उसने कहा कि मैं गवाही में तुम्हारे साथ शरीक हूँ, अब तवज्जो रखिएगा। दूसरी उसने कहा मैं लानत भेजने में तुम्हारे साथ शरीक हूँ। तीसरा उसने कहा मैं और मेरे फरिश्ते मोहम्मद पर और आले मोहम्मद पर दुरूद पढ़ रहे हैं, तुम भी भेजो। और चौथे मरहले पर कहने लगा फंतज़िरू, इंतजार करो, इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं इंतजार करने वालों में तुम्हारे साथ शामिल हूँ। अरे बारेला, ये क्या कह रहा है कुरान में? इंतजार तो वो करे कि जिसे आने का वक्त ना पता हो या वक्त पता हो लेकिन ये देर हो चुकी हो या देर हो चुकी हो या सब्र ना हो रहा हो, तो इंतजार तो तभी होता है ना। या परवरदिगार तुझे ये भी पता है कब आएगा, तुझे ये भी पता है कैसे आएगा, भेजने वाला ही खुद तू है, बेसब्रा तू है नहीं, तो फिर इंतजार किस चीज का है? तो अजब नहीं। अल्लाह कहे जरा आयत को गौर से पढ़ो। जब हमने कहा कि तुम भी गवाही दो, हम भी गवाही दे रहे हैं, तुम भी गवाही दो, हम दे रहे हैं, तुम अपने मयार की दो, हम अपने मयार की देंगे। तुम अल्लाह जैसी गवाही नहीं दे सकते, हम बंदों जैसी गवाही नहीं दे सकते, सबका अपना अपना स्टेटस है। जब हमने कहा कि लानत भेजो तो तुम भी लानत भेजो, हम भी लानत भेज रहे हैं। जब हमने कहा कि दुरूद पढ़ो तो तुम भी दुरूद पढ़ो, हम भी दुरूद पढ़ रहे हैं। मजलिस यहाँ हो रही है, मैं घर में बैठकर कुर्बान साहब का नौहा सुनकर रो लूँ तो मजलिस मैंने भी कर ली, मजलिस आपने भी कर ली। मैं कह सकता हूँ कि आपने भी मजलिस की, मैंने भी मजलिस की, लेकिन इस वक्त मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ तो अब मैं आपसे कहूँगा कि मैंने आपके साथ बैठकर मजलिस की है। इस साथ के लिए अरबी में एक लफ्ज़ है जिसे मा कहा जाता है, मीम ऐन मा। अल्लाह ने जब कहा गवाही दो का तुम अलग दो, हम अलग देंगे। अल्लाह ने जब कहा लानत भेजो का तुम भेजो, हम भेजते रहेंगे। अल्लाह ने कहा दुरूद पढ़ो का तुम पढ़ो, हम पढ़ते रहेंगे। मगर जब इंतजार का मरहला आया तो कहने लगा फंतज़िरू, इंतजार करो, इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, हम इंतजार करने में तुम्हारे साथ शामिल हो जाएंगे। बारेला, ये कैसे मुमकिन है कि तू हमारे साथ बैठकर इंतजार करे? तो अजब नहीं मोहम्मद आवाज देकर कहे कि अल्लाह ने आयत इसलिए उतारी थी कि ताकि तुम्हें पता चल जाए कि जिसका इंतजार किया जा रहा है वो इतनी बड़ी शख्सियत है कि जिसके इंतजार का हक अदा करने के लिए कम से कम खुदा होना जरूरी है। कम से कम खुदा होना ज़रूरी है या फिर तौहीद के दामन से जुड़ना ज़रूरी है। ये हो नहीं सकता कि अल्लाह को छोड़कर इमाम का इंतज़ार किया जाए। ये हो नहीं सकता कि इमाम का इंतज़ार हो और अल्लाह का दामन ना हो। आसान कर देता हूँ जुमले को। ये हो नहीं सकता कि मातमी हो और नमाजी ना हो। ये हो नहीं सकता कि नमाजी हो और मातमी ना हो। गड़बड़ हो जाती है कभी कभार, इंसान है भटक जाता है, भटक जाता है। जभी तो हुसैन ने दर खोला हुआ है। माफ़ उसे ही तो किया जाता है जो गलती करता है, उसे थोड़ी जो पहले ही से ठीक ठाक हो उसे कौन माफ़ करने बैठा हुआ है। हुर की मिसाल करबला में रखी ही हमारे लिए थी ताकि क़यामत तक दर हुसैन खुला रहे। जब तुम्हारा इरादा हो माफ़ी मांगने का आ जाओ, हम तो बैठे ही माफ़ करने के लिए हैं। क्यों? क्योंकि शख्सियत ही अजीब है। दुनिया में मिंबर पे बैठा हूँ, मेहराब में बैठा हूँ, खुदा की कसम दुनिया में ऐसी दूसरी शख्सियत नहीं है जो पहले दिन भी आकर बख्शवा रहा है, आखिरी दिन भी। पहले दिन आया तो फरिश्ते को बख्शवा दिया, जा रहा है तो इंसान को बख्शवा दिया। क्या है ऐसी कोई शख्सियत? पीछे वाले शायद समझ रहे हैं कि ऐसी कोई शख्सियत है, तो मुझे शायद इसलिए जवाब नहीं दे रहे। है कोई ऐसी शख्सियत दुनिया में जो हुसैन के सिवा पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक पशमाने के लिए बैठी हो? क्यों? इसलिए कानून क्या था जहां से बात चली थी, इसलिए कि अल्लाह ने कहा कि हमने तुम्हें पैदा इसलिए किया है कि हिदायत हासिल करें। और हिदायत उसे मिलती है जिसके दिल को कुछ सुकून मिल जाए। जब तक सुकून नहीं मिलता हिदायत नहीं मिला करती है। रोने का फ़लसफ़ा ही ये है, कुल हुसैन के मातम का फ़लसफ़ा ही ये है कि आंसू बहाकर दिल को सुकून दे दो। जब सुकून मिलेगा तो हिदायत खुद ब खुद नाजिल हो जाएगी। लेकिन हम अपना रिस्क खुद ढूंढ सकते हैं, देने वाला तो सब कुछ अल्लाह है। लेकिन हम अपना रिस्क हाथ पैर चलाकर, कुछ काम कर कर, बिजनेस जॉब, कुछ भी ज़मीन वमीन कुछ भी कर कर कमा सकते हैं। ये हमारे हाथ में है। हम कपड़े अपने हाथों से पहन सकते हैं, ख़रीद सकते हैं, हमारे हाथ में। दुनिया की तमाम आसाइशें हम खुद हासिल कर सकते हैं। क्या हिदायत भी हम खुद हासिल कर सकते हैं? सवाल तो है, क्या हिदायत भी हम खुद हासिल
کر سکتے ہیں؟ تو قرآن نے اس کا جواب دے دیا۔ قرآن کہنے لگا ہدایت تم حاصل نہیں کر سکتے، صرف اسے ہدایت ملتی ہے جسے ہم چاہتے ہیں۔ آپ پوچھیں مجھ سے دلیل کیا ہے؟ یہ تو آیت پہ آپ نے واہ واہ کہا، اللہ کو دیا ہے، ہم بھی تو واہ واہ لیں گے۔ اور اس کی وجہ دلیل یہ ہے کہ کوئی دعویٰ دلیل کے بغیر قبول نہیں ہوتا، اور ممبر علم کا ممبر ہے تو بغیر دلیل کے دعویٰ نہیں ہوگا۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ نے کہا ہدایت صرف اسے ملے گی جسے ہم چاہیں گے، ہر کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آس پاس بیٹھتے تو بہت تھے، مسجد میں بہت بیٹھا کرتے تھے، کسی کو ہدایت مل گئی، کوئی باہر جا کے پوچھتا تھا پیغمبر کہہ کیا رہے تھے؟ کیا بہرا ہو جاتا تھا؟ وہ بیٹھا تو وہ بھی تھا، بیٹھے تو یہ بھی تھے۔ یہ کیوں ہوا کہ ایک شیطان بن گیا، ایک سلمان بن گیا؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے جسے ہم چاہتے ہیں اسے ہدایت دیں گے، اور ہم ہدایت یہ دیکھ کر کہیں گے کہ کون اندر سے جاتا ہے کہ اسے ہدایت ملے۔ جو چاہتا ہے اسے ہدایت ملے اسے دیں گے، جو نہیں چاہتا اسے زبردستی ہدایت نہیں دیں گے۔ ورنہ ہمارے لیے مشکل نہیں تھی کہ وہ کمبخت شیطان، اس کی اوقات تھی کہ ہمارے سامنے اکڑ رہا تھا اور کہہ رہا تھا آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اگر ہم اپنے جلال میں آتے اس کی گردن پکڑ کر سجدے میں پھینک دیتے۔ ہمارے لیے مشکل تھا شیطان سے سجدہ کروانا؟ مشکل تو نہیں تھا، لیکن ہم نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں اگر تو خود ہی ہدایت لینا نہیں چاہتا تو ہم زبردستی کسی کو ہدایت نہیں کرتے، نہ ہم زبردستی کسی کو مسلمان بنائیں گے، نہ ہم زبردستی کسی کو مومن بنائیں گے۔ علی نے تلوار اس لیے نہیں اٹھائی تھی کہ مار مار کر مسلمان بنا دے، بلکہ مسلمانوں پہ تہمت لگانے والوں کے لیے تلوار اٹھائی تھی۔ دین تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، دین تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا ہے، تو پھر دین پھیلا کے چیز پر ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے تلوار سے محمد نے دین منوا لیا، کوئی کہہ رہا ہے بھوکوں کو کھانا کھلا کے دین منوا لیا۔ دین اس طرح نہیں منوایا گیا، دین میں بس ایک قاعدہ رکھا گیا، دروازہ مسجد نبوی کو کھول دیا گیا کہ جس کو آنا ہے آئے، آ کر بیٹھے، دائیں بیٹھنا چاہے دائیں بیٹھے، بائیں بیٹھنا چاہے بائیں بیٹھے، چاہے تو وہیں دفن ہو جائے، چاہے تو سامنے بیٹھ جائے، چاہے تو پیچھے بیٹھ جائے، جہاں بیٹھنا چاہتا ہے بیٹھے، ہم کسی کو کچھ کہیں گے نہیں۔ لیکن اتنا یاد رکھو کہ ہم ہدایت کا ذکر ممبر پہ کر رہے ہیں، اب جو ہدایت لینا چاہے گا اسے ہدایت دے دیں گے، جو نہیں چاہے گا اسے نہیں دیں گے۔ ہم تمہارے دلوں کا حال جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے تمہارے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ابھی ابھی ہم تمہارا امتحان لیں گے، پتہ چل جائے گا کہ تم ہدایت لینا چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے۔ اب ہم تمہارا امتحان ایسے لیں گے کہ نماز کا ذکر کرتے کرتے علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیں گے، روزے کا ذکر کرتے کرتے علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیں گے، حج کا ذکر کرتے کرتے علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیں گے۔ پیغمبر سے لوگ بار بار پوچھتے تھے یا رسول اللہ کہاں نماز سے علی تک آ گئے، کہاں روزے سے علی تک آ گئے، کہاں حج سے علی تک آ گئے، کہاں زکوٰۃ سے علی تک آ گئے، کہاں کعبے سے علی تک آ گئے۔ جو بات بھی مسجد نبوی میں شروع کرتے روز کر دیا کرتے تھے، آخر میں علی کے فضائل پہ ختم کرتے تھے۔ یہ محمد کیا کر رہے تھے؟ یہ دلوں کا امتحان لیتے جا رہے تھے تاکہ پتہ چلے کہ دلوں میں جو اندر شیطان چھپا ہوا ہے وہ جب زبان تک آئے گا تو ہم پھر تمہیں راندہ درگاہ کر کے نکالیں گے اور بتا دیں گے ساری دنیا کو کہ کون ہدایت لینا چاہتا ہے اور کون ہدایت لینا نہیں چاہتا۔ اب اگر یہ جملے پہنچ گئے تو اب یہ جملہ سن لیجئے گا، ہدایت پانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہادی کے کسی قول پہ شک نہ کیا جائے، کیونکہ ہادی کا ہر عمل ہر قول عصمت کے دائرے میں حق ہوا کرتا ہے۔ اب اگر ہادی کسی کو دوش پہ اٹھا لے تو یہ بھی حق کا تقاضا ہے، کسی کو مسجد سے اٹھا دے تو یہ بھی حق کا تقاضا ہے۔ اٹھا کے بتا دیا مسجد سے، دیکھ لو یہ ہے وہ کریکٹر جو ہدایت لینا ہی نہیں چاہتا، اور وہ آپ کے سامنے میں پڑھیے گا کس کو اٹھا کے رکھ دیا۔ سب کچھ لکھا ہوا ہے ہر جگہ پہ، ہر چیز ممبر سے تو نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو پروردگار نے قانون یہ رکھا کہ ہادی کے پاس جانا ہے اور دل کو صاف رکھ کے جانا ہے۔ یہاں تک بات طے ہو گئی۔ آج تمہیدی گفتگو ہے اس لیے تھوڑی اس طریقے سے چل رہی ہے۔ اب عنوان کیا ہے؟ نور عصمت اور لطف الہی۔ ہادی کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہادی کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہادی ہدایت لینے والوں جیسا نہیں ہوتا، یعنی ہم جیسا نہیں ہوتا۔ اگر ہادی ہم جیسا ہی ہوگا تو پھر ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ جب فرق نہیں ہوگا تو ہم بھی گناہ کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتا ہے، تو پھر ہدایت کیسے کریں؟ ہادی کا ہر عمل ہدایت ہوتا ہے۔ ہادی کا، سن رہے ہیں پیچھے والے؟ ہادی کا ہر عمل ہدایت ہوتا ہے، ہر قول ہدایت، وہ دیکھے تو ہدایت،
وہ بولے تو ہدایت، وہ سنے تو ہدایت، وہ سوئے تو ہدایت، وہ جاگے تو ہدایت، وہ میدان میں ہو تو ہدایت، وہ کچھ بھی کرے ہدایت۔ یہی تو وجہ ہے، جاگتے ہیں تو تطہیر میں آیتیں آتی ہیں، سوتے ہیں تو نفس خرید لیا جاتا ہے کہ ہر عمل ہدایت ہے۔ لیکن اور بھی بہت سی چیزیں ضروری ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز جو ہادی کے لیے ضروری ہے وہ ہے عصمت۔ ہادی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ اگر ہدایت کرنے والا معصوم نہیں ہوا تو پھر وہ ہدایت نہیں کر سکتا۔ رسالت بعد میں ملے گی، پہلے عصمت دی جائے گی۔ نبوت بعد میں ملے گی، پہلے عصمت دی جائے گی۔ جس توجہ سے آپ سن رہے ہیں اسی توجہ سے سنیے، پہلے عصمت ملے گی، بعد میں امامت دی جائے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ پہلے امام بنا دے بعد میں معصوم بنائے، یا پہلے نبی بنا دے بعد میں معصوم بنائے، پہلے رسول بنا دے بعد میں معصوم بنائے۔ نہیں، پہلے معصوم بنائے گا، پھر نبی بنائے گا، پھر رسول بنائے گا، اور پھر امام جا کر بنائے گا۔ یعنی سارا مرکز ہے وہ نقطۂ دائرہ مرکز وہ ہے عصمت۔ اگر عصمت ہے تو سب کچھ ہے، عصمت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، یہ طے ہو گیا۔ اب جا کے دیکھ لیجئے، نبوت کا مرکز ہے محمد مصطفیٰ، رسالت کا مرکز ہے محمد مصطفیٰ، ولایت کا مرکز ہے علی مرتضیٰ، امامت کا مرکز ہے علی مرتضیٰ، عصمت کا مرکز نہ علی ہے نہ محمد ہے۔ اتنی خاموشی سے آپ نے یہ جملہ سنا، اتنی خاموشی سے سنا ہے، اتنی خاموشی سے آگے نہ سنیے گا۔ کچھ دنوں پہلے کسی نے کچھ بکواس کی ہے، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ ولایت کا مرکز ہے علی، امامت کا مرکز ہے علی، نبوت کا مرکز ہے پیغمبر، رسالت کا مرکز ہے پیغمبر، مگر عصمت کا مرکز کوئی اور ہے۔ کون ہے یہ کیسے پتا چلے؟ کیا کہا میں نے؟ نبی بعد میں بنے گا، رسول بعد میں بنے گا، امام بعد میں بنے گا، ولی بعد میں بنے گا، وسیع بعد میں بنے گا، پہلے معصوم بنے گا۔ اسی لیے جب چادر میں سارے تھے اور فرشتے نے اللہ سے پوچھا تھا، یا رب ومن تحت الکساء، بتا تو صحیح کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے اللہ سے؟ یہ جبرائیل پوچھ رہے ہیں اللہ سے۔ جبرائیل مذاق کے موڈ میں ہے، کیا پوچھ رہے ہو اللہ سے؟ ارے روز تو اس گھر میں آتے جاتے ہو، کبھی آیتیں لے کر آتے ہو، کبھی چکی چلانے آتے ہو، کبھی جھولا جھولانے آتے ہو، یہ کیوں پوچھ رہے ہو آج اللہ سے کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ تو عجب نہیں سید الملائکہ جواب دے، احمق انسان پہلے جب آتے تھے تو سب الگ الگ تھے، اب سارے نور اکٹھا ہو گئے ہیں تو میری نورانی آنکھوں کو بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ سمجھ ہی نہیں آ رہا چادر کے نیچے کون ہے؟ اب اللہ سیدھا سا جواب، بھائی آپ مجھ سے پوچھیں آپ کون ہیں، میں سیدھا سا جواب دے دوں، اللہ بھی سیدھا سا جواب دے دیتا، لیکن کیا کرے کہ شاید پروردگار کو بھی بہانہ چاہیے آل محمد کے فضائل پڑھنے کا۔ جیسے ہی جبرائیل نے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، ایک بار کہنے لگا انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ اللہ کہنے لگا نہیں بناتے ہم یہ آسمان، نہیں سجاتے یہ زمین، نہیں چمکاتے یہ سورج، نہیں سجاتے یہ چاند، نہیں بہاتے یہ سمندر، نہیں چلاتے یہ کشتیاں، مگر ان پانچ کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہے، نبی بعد میں ہے، عصمت پہلے ہے، رسالت بعد میں ہے، عصمت پہلے ہے، ولایت بعد میں ہے، عصمت پہلے ہے، وصایت بعد میں ہے، عصمت پہلے ہے، امامت بعد میں ہے، عصمت پہلے ہے۔ اسی لیے چادر میں محبوب موجود تھا مگر نام نہیں لیا، جوانان جنت کے سردار موجود تھے مگر نام نہیں لیا، اپنا ولی موجود تھا مگر نام نہیں لیا۔ ایک بار کہنے لگا ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، اس کا بابا ہے، اس کے شوہر ہے، اس کے بیٹے ہیں، تمام نبوتیں سمٹ کر محمد کے قدموں میں، تمام رسالتیں سمجھ کر محمد کے قدموں میں، تمام ولایتیں سمجھ کر علی کے قدموں میں، تمام امامتیں سمجھ کر علی کے قدموں میں، اور تمام حقیقتیں سمجھ کر فاطمہ زہرا کے قدموں میں، تمام مرکز سمجھ کر زہرا کے قدموں میں۔ یہ ہے عصمت کا مرکز۔ اسی لیے
بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، کیا عجیب آدمی تھے، 40 سال اکیلے مولا کائنات کے روضے میں پیش امامت کی ہے۔ ہر شب جمعہ جو جا چکے ہیں خدا ان کو مبارک کرے، جو نہیں گئے ہیں خدا ان کو اس روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ نجف سے کربلا کا کافی فاصلہ ہے، مشی کرنے والے جانتے ہیں۔ وہ ہر شب جمعہ اتنے بڑے روضے کا پیش امام ہے، کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں، مجتہد بھی ہیں، کتابیں بھی لکھتے ہیں۔ ہر شب جمعہ سر سے عمامہ اتار کر گردن میں ڈال کر ننگے پاؤں نجف سے کربلا حسین کی زیارت کے لیے جاتے تھے۔ کتنا بڑا آدمی ہے۔ متولی کہتا ہے کہ وقت فجر سے تھوڑی دیر پہلے روزہ خالی ہو جاتا تھا، مجھ سے چابی لے کے زری کے اندر جا کے تالا بند کر دیتے تھے، جانے والا ایک ہوتا تھا، آواز 2 لوگوں کی آ رہی ہوتی تھی۔ جانے کس سے بات کرتے تھے؟ اتنا بڑا آدمی کتاب لکھ رہا ہے، کتاب میں اس نے یہ روایت لکھی، روایت پڑھنی تھی اس لیے اتنا حوالہ دے دیا۔ کتاب کا نام ہے القطرہ من بہار مناقب النبی والعطرہ۔ ایک بار کتاب میں روایت لکھی، کہنے لگے آپ نے ہمیشہ سنا ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا تھا لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے میرے حبیب میں افلاق کو خلق نہ کرتا اگر آپ کو خلق نہ کرتا، یعنی یہ ساری کی ساری کائنات سب کچھ فلک کے بعد بنی ہے، اور افلاق محمد کا صدقہ ہے، یعنی یہ گنا محمد کا صدقہ ہے، یہ زمین محمد کا صدقہ ہے، یہ پانی محمد کا صدقہ ہے، یہ ہوا محمد کا صدقہ ہے، ہم سب محمد کا صدقہ ہے۔ ایک بار محمد کو دیکھ کر اللہ کہنے لگا اے میرے حبیب میں کچھ خلق نہ کرتا اگر آپ کو خلق نہ کرتا، اور پھر پلٹ کر کہنے لگا اے میرے حبیب میں آپ کو خلق نہ کرتا اگر علی کو خلق نہ کرتا، اور پھر کہنے لگا اے میرے محمد و علی میں تم دونوں کو خلق نہ کرتا اگر فاطمہ زہرا کو خلق نہ کرتا۔ یہ ہے عصمت کا مرکز، اگر زہرا نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے کہا فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ کیا مطلب کوئی بیٹی اپنے باپ کی ماں ہو سکتی ہے؟